السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا چہیتا غلام رسول، جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی پیارا ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے، نرم لہجے سے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، بچوں بوڑھوں سب کو دلوں کے اندر وہ باتیں اتر جاتی ہے، اسے پیارے لہجے سے بات کرتے ہیں، اس لیے مجھے اس کے ویڈیو بہت پسند آتے ہیں اور ان کا میسیج جو ہے وہ شانتی بھرا رہتا ہے۔ اس کے اندر آج میں ایک سوشل میڈیا میں مجھے ایک ویڈیو ملا ہے، جو ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے۔ اس میں ایک صوفیہ ٹولی رہتی ہے، اس کا ایک واقعہ ہے جو محفل سما کرتے ہیں، اور صوفیہ لوگ رہتے ہیں، وہ انسانوں میں کم آنا جانا رہتا ان کا، اور وہ باہر ہی باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں جنگل میں یا بیابان میں، جیسے ان کو ہے نا وہ اکیلاپن زیادہ پسند رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں وہ گزارتے ہیں زندگی۔ تو کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا صوفیہ کرام کے ذریعے سے پھیلا ہے؟ تو اس کے اندر ایک واقعہ ملا مجھے کہ محفل سما وہ لوگ کرتے تھے، جو آج کل ہم لوگوں نے قوالی کا نام دے دیا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں، قوالی نہیں ایسے کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو ہم لوگ ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب۔ چلیے ساتھ میں مل کر کے پورا کا ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب ہاں، چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے۔ یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے، وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی، محفل سما۔ محفل سما کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو، رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سما۔ بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں۔ قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے، یہ محفل سما نہیں۔ محفل سما تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ۔ محفل سما میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے، اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے، یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سما سے کہاں لطف آئے گا۔ ہاں، یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا، کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے۔ جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی، کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سما کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سما کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سما، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سما میں مشغول تھے۔ سما ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بے شک۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے
पुलिस को हुक्म दे दिया कि देखो इसमें एक फ़कीर बैठा है, 10-12 मुरीदीन हैं, यहाँ सिमा चल रहा है, इस क्या करें। उन्होंने हुक्म दिया कि चारों रस्सियाँ काट दो, खीमा उनके ऊपर गिर जाए। लकड़ियों का खीमा होता था। पुलिस गई, उनकी चारों खीमे के जो रस्सियाँ थी सबको काट दिया। चारों रस्सियों को काटा, वो खीमा जो है उसी तरह से हवा में मुअल्लक रहा, उनके ऊपर किसी के ऊपर भी नहीं, सुभान अल्लाह, किसी पर नहीं गिरा। बेशक। तब उस निगरान बादशाह के जो निगरान थे, उन्होंने कहा छोड़ दो इस जमात को, ये हकीकी सिमा में मशगूल है। ये है फजीलत हकीकी जिक्र में सिमा मशगूल वाले की। ज़िक्र इलाही की बरकत ये है मेरे अजीज़ों कि एक मकाम ऐसा आता है कि अगर आप सहरा में खड़े होकर, मैदान में खड़े होकर ज़िक्र के उस मकाम को जब पहुँचेंगे, तब की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ज़िक्र करना शुरू किया, उड़ते हुए परिंदे रुक जाएंगे ज़िक्र के मौके पर। सुभान अल्लाह, ये हाँ, पावर लेकिन है। ज़ुबान में वो तासीर आनी चाहिए। बेशक, वो कब आएगी? जब दिल पाक होगा। बेशक। यूँ समझ लें कि एक हौज़ है और टोटियाँ हैं। हौज़ में गंदा पानी हो तो हर टोटी में से गंदा पानी निकलता है, हौज़ में पाक पानी हो तो हर टोटी से पाक पानी। ये दिल हौज़ है, इसको पाक करोगे तो हाथ से भी अच्छे काम होंगे, आँख से भी अच्छे, मुंह से, ज़ुबान से भी अच्छे, पैरों से भी अच्छे काम होंगे। ये सब टोटियाँ हैं। और यहीं अगर नापाकी भरी है तो ज़ुबान खुलेगी तो गलाज़त, आँख उठेगी तो गलाज़त, हाथ उठे तो गलाज़त। अल्लाह, ये सारी बीमारियों की जड़ ये दिल के अंदर मौजूद है। इस दिल की पाकी अशद ज़रूरी है। दो चीज़ें मैंने बताया, इस दिल की ज़मीन को नरम करना हो, पाक करना हो, ज़िक्र इलाही की बारिश होनी चाहिए, या शेख कामिल की निगाहों की गर्मी होनी चाहिए। बस ये दो चीज़ें दिल को पाक करती हैं। अजीज़ान गिरामी, ये दोनों चीज़ों से आज हम आरी हैं। ना हम ज़िक्र कर रहे हैं और ना किसी शेख की सोहबत में बैठ रहे हैं। हम किसी शेख की सोहबत में बैठने का भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना दिलों को नरम करता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम 100 रकात अगर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, उससे बेहतर है कि किसी अहले दिल की बारगाह में 1 मिनट का वक्त गुजारो, क्योंकि यहाँ दिलों की पाकी होती है। वहाँ शैतान गुरूर लाता है, तकब्बुर लाता है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही प्यारे अंदाज से मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने ये वाक़या सूफिया इकराम का और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का बयान किया है। क्योंकि वो दौर में भी तबले बाजे बजते थे, तो जो बादशाह थे दिल्ली के, उसको भी वो पसंद नहीं था। तो चलिए इसके अंदर हमें सबक क्या मिला है वो जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती सलमान नदवी साहब हमको क्या संदेश देना चाहते थे। तो सूफिया इकराम और औरंगज़ेब का जो वाक़या मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने बताया महफ़िल सिमा के बारे में, कि महफ़िल सिमा क्या है, औलिया कैसे मनाते थे, और सूफिया इकराम का ज़िक्र कैसा होता था। तो सूफिया इकराम होते हैं वो जो अल्लाह का ज़िक्र करते थे, महफ़िल समा का जो आयोजन लगाते थे, तो पाबंदी से वजू के साथ शरई तरीके से बैठते थे। जैसे 2 जांग पे बैठना, हम लोग नमाज में बैठते हैं कायदा के ऊपर, ऐसे ही वो लोग बैठते थे। फिर अदब एहतराम होता था उसके अंदर। फिर वो लोग ज़िक्रुल्लाह करते थे, मनकबत नाते पढ़ी जाती थी, पीर की शान भी बयान होती थी इसके अंदर। वो लोग इतने मशगूल हो जाते थे, उनको चाकू भी अगर कोई मार दे तो उनको खबर नहीं होती कि हमारे शरीर पे किसी ने चाकू मार दी है। तो इतनी पाबंदी से वो लोग करते थे। और आज हम लोग कैसे करते हैं, हम डांस करने लगते हैं, बोले रस्क है। रस्क नहीं है, रस्क का भी एक तरीका आता है। जैसे जी में आए ऐसे नाचना कूदना, फिर औरतें भी बैठी रहती है, वो भी औरतें भी, कोई पर्दा नहीं रहता है। ये सब जो है वो महफ़िल समा का तरीका नहीं है। हमें सुधरने की ज़रूरत है, और सुधरेंगे नहीं तो इंशाल्लाह गुनहगार होंगे। फिर जो सीमा की फ़जीलत कितनी बड़ी बताई कि सीमा, महफ़िल सीमा की फ़जीलत में वो जो बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि जाओ उसका टेंट जो है तुम काट दो, रस्सियाँ काट दो, ताकि उसके ऊपर गिर जाए तो ये पूरा का पूरा जो उसका प्रोग्राम है वो बंद हो जाए। देसी समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ उनके सैनिक गए, आजकल हम लोग समझेंगे पुलिस वाले गए, उन्होंने जाकर के तलवारें मारी और चारों के चारों जो रस्सियाँ रहती है टेंट की बांधे वो तोड़ दी,
تو ٹینٹ تو ویسے کہ ویسا سلامت رہا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، پابندی کے ساتھ کر رہے تھے، وہ لوگ بھی لوہا مان گئے صوفیاء اکرام کا، محفل سما کا۔ پھر بادشاہ تک بات پہنچی، چلے اس کو چھوڑ دو، اللہ کے ولی ہوں گے۔ پھر دوسرا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ ذکر اللہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور محفل سما کے اندر پابندی سے بیٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو ہم لوگوں کو بھی ہمارے دل بھی صاف ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، دل نرم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بتایا مفتی صاحب نے، وہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ بھائی تم 100 نفل نماز سے بہتر ہے کہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھو، خانقاہی درس لو۔ خانقاہوں میں آج کل تو ہمارے یہاں ایسی خانقاہ بچی نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہ پہ ہے خانقاہیں، بڑے بڑے سید لوگ، پھر بڑے مفتی اکرام جو خانقاہوں میں رہتے ہیں۔ خانقاہ کا دور تو ابھی اتنا کم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ہے، تو ہمیں ان کے پاس بیٹھ کے اسلام کا درس لینا چاہیے، وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان سے بھی ہم لوگ شریعت سیکھیں گے۔ پھر جو ہمارے مولانا صاحب رہتے ہیں مسجد کے اندر، ان سے بھی شریعت سیکھیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کی بھی فضیلت کم نہیں ہے، ان کو ہے نا ثانی پیغمبر کا ہے، نبیوں کی بات پہنچانے والا کہا ہے۔ وہ ممبر رسول پر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ نماز کے طریقے، پھر مسئلے مسائل بھی وہ بھی بتاتے ہیں، 5 وقت ہی ہم کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور محفل سما کا ادب ہم لوگوں کا کیسا کرنا ہے، اگر ڈھول باجا اور یہ جو عورتیں ناچتی رہتی ہے، اور پھر عورتیں گانے کے اوپر جو قوالیاں گاتی ہے، اور کئی ہمارے مرد لوگ بھی ایسے رہتے ہیں کہ قوال لوگ جو گانے کے طرز کے اندر، ہم لوگوں نے رمضان میں یہ ویڈیو چلایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا، ان کو سراہا ہے۔ پھر بھی میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ محفل سما ہرگز نہیں ہے جو صوفیاء کرام مناتے تھے۔ تو ہم سے آج ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے دل کو نرم کر کے، پھر اللہ پاک سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجھاؤ دینا لکھنا نہ بھولے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی ایسے دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔